عزیزان گرامی، امام حسین کے فضائل میں میرے اوپر کچھ حق ہیں، آپ کے اوپر کچھ حق ہیں میرے، ہم سب پر حق ہیں اللہ کے، اللہ پر بھی ہمارے کچھ حق ہیں۔ اللہ نے جو اپنے اوپر ہمارے حق لیے ہیں، اپنے اوپر جو اللہ نے حق ڈالے ہیں اور اپنے اوپر کچھ واجب ڈالا ہے اپنے اوپر، ان میں سے اس کی بھی ایک فہرست علیحدہ موضوع ہونا چاہیے۔ لیکن ایک نقطہ جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، حدیث کہتی ہے حق الدائر علی اللہ اربعۃ، زائر حسین کے 4 حق اللہ نے اپنے اوپر لیے ہیں۔ امام حسین کے زائر کے 4 حق اللہ نے اپنے اوپر لیے ہیں۔ تھک تو نہیں رہے نا آپ؟ جو باہر احباب بیٹھے ہیں میں ان کی توجہ بھی چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا حق جو اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، ان لا يعذبہ بالنار، عزادار کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تنبیہ ہوگی، احساس دلایا جائے گا، لیکن جہنم میں حسین کا عزادار نہیں چلے گا۔ میں نے علامہ عسکری کی ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک ہندو لڑکی جو روزانہ اپنی شیعہ سہیلیوں کے ساتھ مجلس میں جاتی تھی اور ماتم کرتی تھی، جب وہ مری تو اس کا جنازہ جب جلایا گیا پورا بدن جل گیا مگر سینہ نہیں جلا۔ بہت کوشش ہوئی تو یہ کہہ کر اسے دفنا دیا گیا کہ یہ حسین کا ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، اس میں غور کرنے کی۔ اللہ يعذب بالنار وَأَنَّ الْإِسْتِجَابَةَ تَحْتَ قُبَّتِهِ، دوسرا حق اللہ نے اپنی گردن پر لیا ہے، اپنے اوپر لیا ہے، حسین کے گنبد کے نیچے جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ معصوم فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، تحت قبۃ الحسین۔ یہ مجلس بھی اس وقت قبۃ الحسین ہے۔ حضرت آیت اللہ جعفر شستری فرماتے ہیں کہ اس مجلس کے 14 فضائل ہیں۔ فرماتے ہیں سینکڑوں احادیث کی روشنی میں میں نے ان مجالس امام حسین کے 14 فضائل کو ترتیب دیا ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت فرماتے ہیں انہو قبۃ الحسین، یہ فرش اعظم نہیں ہے بلکہ قبۃ الحسین ہے۔ جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اتنی دیر تک گویا ہم قبۃ الحسین کے نیچے ہیں۔ مانگ لیجئے، مانگ لیجئے، میرا اور آپ کا کام تو مانگنا ہے نا، دینے والا ہماری مصلحت کو بہتر جانتا ہے۔ دوسری فضیلت ان الاستجابۃ ان الاجابۃ تحت قبتہ والشفاء فی تربتہ، حسین کی خاک شفا، جس خاک میں حسین دفنائے گئے ہیں، جس خاک میں حسین کا خون گرا ہے، اس خاک میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے۔ خاک میں شفا، خاک میں تو شفا نہیں ہوتی، یہ امام حسین کی کرامت ہے، امام حسین کی وجہ سے اس خاک میں شفا ہے۔ اور افا کہتے ہیں 7 حجاب اللہ ہٹا دیتا ہے اس نمازی کی آنکھوں کے آگے سے جو خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہو۔ حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ ہم اصل مشکل کیا ہے اس وقت ہماری؟ اس وقت اس مادی دنیا کے اندر ہماری مشکل ہے کہ ہم حجابات کی دنیا میں، ہمیں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں پتا، کل کیا ہونا ہے نہیں معلوم، آپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے مجھے نہیں پتا، میرے دل میں کیا گزر رہی ہے آپ کو نہیں پتا۔ ہم حجابات کی دنیا میں 7 حجاب اس شخص پر سے اللہ ہٹا دیتا ہے جو خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد 9 اماموں نے، ائمہ 9 امام، 9 اماموں نے کربلا کی خاک پہ سجدہ کیا ہے۔ اور امام حسین سے پہلے خاک پر سجدہ تھا، خاک پر سجدہ تو نبی نے حکم دیا ہے نا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ کپڑے پہ سجدہ کرنا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں مستحب ہے، ثواب ہے خاک پر سجدہ کرنا۔ کپڑا ان کے ہاں بھی ترجیح نہیں رکھتا۔ کربلا کے واقعے سے پہلے جعلت لی الارض سجدا، یہ حدیث ہے نبی کی جو صحیح بخاری میں ہے۔
اللہ نے خاک کو میرے لیے سجدگاہ بنایا ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ حضرات ٹکیا رکھتے ہیں، سجدگاہ رکھتے ہیں، یہ سنت پیغمبر ہے، اس لیے کہ نبی اور اصحاب نبی اپنے ساتھ مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے، ٹھیکرا رکھتے تھے اپنے ساتھ، تاکہ جب موقع آئے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرنے کا تو اس پہ سر رکھا جائے. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد ہر امام معصوم نے کربلا کی خاک پر سجدہ کیا ہے، کربلا کی خاک پر سجدہ کیا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا احترام کیوں ہے؟ یہاں تو قاتلان حسین کا خون بھی گرا ہے، یہاں اگر حسین ابن علی اور اصحاب حسینی کا خون گرا ہے تو زیادہ خون تو ان کا گرا ہے، تعداد میں زیادہ وہ مارے گئے ہیں. یہ تعداد میں تھے ہی بہت، اگر تمام اختلافات اور اقوال کو جمع کرنے کے بعد جوڑا جائے تو 132 شہید ہیں کربلا کے اندر امام حسین کے آباء و انصار میں. وہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں جو مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. تو اس خاک کے اندر تو قاتلان حسین کا خون بھی ہے اور میرے مولا حسین کا خون بھی ہے. بہت اچھا جواب دیا ہے ایک بزرگ عالم دین نے. فرماتے ہیں قرآن مجید میں شیطان کا ذکر بھی ہے اور قرآن مجید میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مگر تم قرآن کو چومتے ہو اس لیے کہ تمہارے ذہن میں اللہ ہے. میرے مولا امام علی مولا علی گزر رہے ہیں جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے کربلا کی زمین سے. رستہ کچھ دور تھا، کربلا کا جو حد کربلا کی تھی وہ تو کچھ فاصلے پہ تھی، مگر کربلا کی زمین نظر آ رہی تھی. حضرت امام حسن امام حسین سے فرمایا بیٹا اس قافلے کا رخ اس زمین کی طرف موڑ دو. جب کربلا کی زمین پر پہنچے تو فرمایا سب کو سواریوں سے اترنے کا کہو، ہم یہاں قیام کریں گے. جب یہ اعلان ہو گیا تو خود اپنی سواری سے اترے اور ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سونگھا اور امام حسن کو دیکھتے فرمایا یہ کربلا ہے، اور اس کے بعد وہ خاک اپنے چہرے پہ لگائی. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا ہمیں کچھ دیر یہاں قیام کرنا ہے. ایک درخت کے سائے میں جا کر حضرت تشریف فرما ہوئے، ایک پتھر سے تکیہ لگا کر اپنے پیر سیدھے کرتے ہوئے دراز فرمایا. ابھی حضرت استراحت کے لیے زمین کے اوپر لیٹے تھے کہ ہرثمہ ابن عیون نامی ایک صحابی جو مولا علی کا اس لشکر میں تھا، مولا کے ساتھ تھا، اس نے دور سے دیکھا مولا کو کہ وہ حضرت استراحت فرما رہے ہیں. تو قریب آیا اور حضرت کے پیروں کو دبانے لگا. تو حضرت نے پیر کھینچے. قریب امام حسن بیٹھے ہیں، امام حسین بیٹھے ہیں اور اصحاب تشریف فرمائے. حضرت نے اپنے پیروں کو کھینچتے ہوئے فرمایا ہرثمہ اس زمین کو اچھی طرح پہچانو، اس درخت کو بھی ذہن میں رکھو. وہ منتظر رہا کہ حضرت اس کے بعد کچھ فرمائیں گے، مگر یہ کہہ کے حضرت نے دوسری گفتگو شروع فرمائی. ہرثمہ وہاں کچھ دیر بیٹھا رہا، اٹھ کر گیا. امام حسن سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہ آپ کے بابا نے مجھے کیوں کہا ہے؟ کہ بابا حکمت جانتے ہیں. بعد میں امام حسین سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا نے مجھ سے ہی کیوں کہا تھا اس درخت کو پہچانو اور اس زمین کو پہچانو؟ امام حسین نے فرمایا میرے بابا کو مصلحت معلوم ہے، میرے بابا مصلحت جانتے ہیں. لیکن جب عصر عاشور یہی ہرثمہ ابن عیون یزیدی لشکر میں تھا اور اس کا گھوڑا امام کے قریب سے گزرا تو امام نے آواز دے کر کہا ہرثمہ وہ درخت یاد ہے؟ اجر و کمال اللہ. کربلا حضرت ابراہیم گزرے کربلا سے. حضرت ابراہیم جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آئے نا بے آب و گیا سرزمین پر، تو جہاں سے گزرے تو آپ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گرا تو حضرت بھی گرے. حضرت گرے تو آپ کی پیشانی ایک پتھر پہ جا کے لگی، سر پھٹ گیا حضرت ابراہیم کا، خون جاری ہونے لگا. تو اپنے سر پہ رومال باندھتے ہوئے مناجات شروع کر دیں، یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ یا اللہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کیا مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے؟ تو فرشتہ نازل ہوا
اس زمین پر مقدس ترین خون گرے گا. ہم چاہتے ہیں تمہارا خون بھی اس خون میں مل جائے. بس عزیزوں، میں نے بہت زحمت دی آپ کو. نبی خطبہ دے رہے، حسین مسجد میں داخل ہوئے. میرے مولا حسین کے پیر میں ان کا کرتا الجھا. حسین زمین پر آئے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا. اپنے حسین کو گود میں لے کر ممبر پہ ساتھ بٹھایا. اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا، اسے خوب دیکھو، اسے اچھی طرح پہچانو. اگر یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہو اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں تو دیکھو اس کا ساتھ ضرور دینا، اسے تنہا نہ چھوڑنا. مجھے حسین بہت عزیز ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی ایک سفر سے لوٹے. مجھے فرمایا، ام سلمہ میں استراحت کر رہا ہوں، کوئی اگر ملنے آئے تو اسے اتنا کہنا کچھ دیر نبی کو استراحت کرنے دی جائے. حضرت ام سلمہ بی بی فرماتی ہیں کہ ابھی نبی اپنے حجرے میں گئے تھے کہ حسین، جن کا سن و سال 3 سال کا ہے، 3 سال کے ہیں حسین، دوڑتے ہوئے آئے. انہیں معلوم ہو گیا تھا نانا آ گئے ہیں. دوڑتے ہوئے آیا، نانا کے حجرے میں جا رہے تھے تو میں آگے آ کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، اور کہا ہے کہ کسی کو مجھ سے ملنے نہ دینا. یہ سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت ہے. امام حسین نے بس اتنا پوچھا، نانی میرے لیے بھی کہا ہے کہ حسین کو نہ آنے دینا؟ کہا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، تمہارے نانا نے یہ نہیں کہا کہ حسین آئے. بس یہ سنا اور امام حسین لوٹے. ابھی حضرت 2 قدم آگے گئے تھے کہ حجرے سے نبی باہر آئے. عالم یہ تھا کہ سر پہ عمامہ نہیں تھا، نبی کے دوش پر عبا نہیں تھی، نالین سرکار نے پیروں میں نہیں لی. فرمایا، ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا. اجرکم اللہ. چند قدم آگے گئے ہیں، حسین کو گود میں اٹھایا. بیوی فرماتی ہیں اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے. کچھ دیر کے بعد مجھے نبی کے رونے کی آواز آئی. بیوی فرماتی ہیں کہ آواز اتنی بلند تھی کہ میں مجبوراً حجرے میں داخل ہوئی. میں نے کیا دیکھا کہ نبی نے اپنی قمیص اتاری ہوئی ہے، حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، اپنے سینے سے لپٹایا ہوا ہے. کبھی گلے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی حسین کے سینے کا بوسہ لے رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق بنتا ہے اس سے بلند آواز میں گریہ کرنے کا حق بنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج پہلی محرم ہے، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. 2 محرم کو حسین کربلا میں داخل ہوں گے. اگرچہ پہلی محرم کو امام حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا، امام نے مدینہ چھوڑا ہے رجب کے مہینے میں. امام مکہ آئے ہیں. کم سن ساتھیوں کے لیے چند جملے دہرا رہا ہوں. امام مکہ آئے ہیں، مکے میں تقریباً 6 مہینے رہے ہیں. پھر مکۃ المکرمہ سے حسین ابن علی نے عراق کا ارادہ کیا ہے. میرے مولا نے اس 6 مہینے میں 52 خطبے دیے ہیں، مگر جو مدینے اور مکے کے درمیان کے خطبے ہیں ان کا موضوع کچھ اور ہے، اور جو مدینے سے عراق تک کے درمیان کے خطبے ہیں ان کا موضوع کچھ اور ہے. مراد میری یہ ہے کہ مکہ سے عراق آتے ہوئے جو امام نے خطبے ارشاد فرمائے ان میں زیادہ تر خطبات میں موت کو یاد کیا ہے، اس دنیا کی بے ثباتی کو دہرایا ہے. یہ دنیا کام آنے والی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں تم کوئی نیک عمل انجام دو. اور امام عراق جاتے ہوئے، کوفہ جاتے ہوئے ایک سرزمین پر ٹھہرے ہیں. فرمایا عباس پانی 4 برابر ذخیرہ کرو. کمال آباد میں آنے والی منزل قریب ہے، وہاں تک کا پانی ہمارے پاس موجود ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، 4 برابر پانی چاہیے. اس منزل کے آنے سے پہلے ہر کے لشکر سے ملاقات ہوئی ہے جو پیاسا ہے. عبیدہ نامی ایک لشکر ہر میں شامل سپاہی کہتا ہے
کہ میں پیاس سے نیم جان ہو چکا تھا. میں نے دیکھا کہ مشکیزوں میں پانی ہے اور لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے. میں مشکیزے تک پہنچا تو کئی مرتبہ زمین پہ گرا، مگر جیسے ہی میں نے مشکیزے کا دہانہ کھولا، پیاس کی شدت تھی، میرے ہاتھ سے مشکیزہ ایسے کھلا کہ پانی زمین پہ بہہ گیا. اور اب میرے پاس پانی نہیں تھا تو میں نے کیا دیکھا، کرسی پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے ایک اور مشکیزہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا. مجھے تو اپنی جان عزیز تھی، میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں. جب انہوں نے پانی پلا دیا اور میری جان میں جان آئی، کچھ دیر کے بعد میں اپنے سواری کے قریب گیا، اپنے دوستوں سے ملا تو مجھے پھر وہ بیٹھے ہوئے نظر آئے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہیں. میں نے لوگوں کو آواز دے کر کہا تمہیں پتا ہے مجھے حسین نے خود پانی پلایا ہے. اور جب جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگنے گئے تھے نا حسین، تو یہی عبیدہ سامنے آیا تھا. امام نے فرمایا مجھے علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی کے دے دو. کرامت دیکھیے، امام حسین کی یاد نہیں دلایا کہ میں نے تو تمہیں پانی پلایا تھا، تم مجھے پانی پلاؤ. اجرکم اللہ. امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ اور مکہ سے کربلا آئے ہیں. جب مدینہ چھوڑ رہے تھے، بس ایک روایت سن لیجئے، گریا ہو گیا، مجلس بھرپور ہو چکی ہے. جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے نا، محملیں تیار ہو چکی ہیں، بیبیاں اپنی محملوں پر بیٹھ چکی ہیں، سواریاں روانہ ہونے کو ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین سے آ کر کسی نے کہا کہ آپ کو آپ کے خاندان کی معمر بیبیاں بلا رہی ہیں. مسلمہ طور پر 3 بیبیوں کو امام حسین چھوڑ کر گئے ہیں. ایک حضرت ام ہانی پھوپھی ہیں امام حسین کی، ایک حضرت ام سلمہ نانی ہے امام حسین کی، ایک حضرت ام البنین ماں کا درجہ رکھتی ہیں امام حسین پر. حضرت عباس کی ماں ہے، حضرت عباس کی ماں ہے. کہ آپ کو آپ کے خاندان کی 3 معمر بیویاں بلا رہی ہیں. جب امام پلٹ کر آئے دوبارہ تو یہ تینوں عصا تھامے کھڑی تھیں. آگے بڑھ کر تینوں کو سلام کیا، ادب کیا. حضرت ام سلمہ نے سوال کیا، حسین تمہارے جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم لوٹ کر نہیں آؤ گے. بس یہ روایت سن لیجئے، گریا تو ہو چکا ہے، مجلس ہو چکی ہے، یہ روایت سن لیجئے. تمہارے جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم لوٹ کر نہیں آؤ گے. تو آگے بڑھ کر چند قدم آگے بڑھ کر نانی کے قریب آ کر کہا ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. تو ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئی، کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. سنیں گے زدارو، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ان اللہ یراہن اسارا، اللہ زینب اور ام کلثوم کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کا دین اس کی اسیری سے بچے گا. کہا حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ خاک دی تھی اور کہا تھا جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. میرے مولا نے فرمایا نانی اس خاک کو سنبھال کے رکھیے، یہ میری شہادت کی آپ کو خبر دے گی. آگے بڑھے، حضرت ام ہانی سے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے بھی مجھے بلایا ہے؟ فرمانے لگی حسین ہماری حویلی کا پرانا انداز ہے، جب ہمارے ہاں چند دن بعد کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو چند دن پہلے سے جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں. کل رات سے میں حویلی میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں. کہا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، میرا نوحہ پڑھ رہی ہے. حضرت ام البنین کے قریب گئے، اجرکم اللہ، جا کر کہا اماں آپ نے مجھے بلایا؟ کہا اے شہزادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا فرمائے جو تمہارے ساتھ کہیں کام آئے. میں سوچتی ہوں کہیں عباس اپنی وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے، امام نے مڑ کر دیکھا کہ عباس قریب آؤ، اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا احساس دلاؤ. آگے بڑھ کر حضرت عباس نے کہا اماں 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں. اور جب خبر شہادت مدینے میں پہنچی تھی تو جناب ام البنین نے کہا تھا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا. تو کسی نے خبر دی اے بی بی عباس کو کچھ نہ کہیے، عباس مارا گیا تب حسین کو کسی نے قتل کیا. کہ کیسے میرا عباس مارا گیا؟ کہ عباس کے دونوں بازو قلم کیے گئے، گھوڑے سے زمین پر آیا، کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا
ای منقلب ینقلبون، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ایام ازاں میں بہتر سے بہتر خدمت کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کو ہم سے راضی فرما، ماتم حسین۔